سورہ تحریم 28واں پارہ اس کی ایک آیت تواڈے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت یہ دعا ہے کہ اس آیت شریفہ کے ضمن میں اندر حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واعظ و نصیحت کے بعد اللہ رب العزت سانو قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جدو جہنم نو سارے دے سامنے پیش کیتا جائے گا تے 70,000 فرشتیاں نے جدا آپ جانوراں نو رسیاں پاؤندے ہیں باغاں پاؤندے ہیں جانوراں نو سنبھالنے واسطے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو جہنم نو لے آیا جائے گا تے 70,000 پوریاں باغاں ہوں گی۔ 70,000 بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ہر باغ نو 70,000 فرشتیاں نے پکڑیا ہوئے، 70,000 باغاں ہون گی اور ایک باغ نو 70,000 فرشتیاں نے پکڑیا ہوئے، یعنی کہ وہ چھوٹ چھوٹ کے اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرشتے نہ پکڑن تو وہ ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے اندر لے جائے۔ جس طرح جانور وحشی ہو جائے تو آپ انہوں مضبوطی دے نال کس کے باندھتے ہیں پکڑتے ہیں کہ تاکہ چھوٹ نہ جائے، کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوست بزرگوں جنہوں آپ ہلکی سی چیز سمجھتے ہیں نا جہنم کو، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا کی آگ نالوں 69 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے، 69 گنا، یعنی 70 درجے جہنم کے ہون اگ دے تے ایک حصہ دنیا دی اگ دا ہے تے 69 درجے جہنم دی اگ دے۔ آپ دنیا دی اگ نو 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتے تے جہنم دی اگ جڑی 69 درجے زیادہ ہے جہنم دی دنیا نالوں، اس نو آپ کس طرح برداشت کر سکا گے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب تو ہلکا عذاب دوزخی جہنم دے اندر جڑا سب تو ہلکا عذاب ہوئے گا نا، وہ یہ ہوئے گا کہ وہ پیراں دے اوتے اگ دیاں 2 جتیاں نوں پوا دتیاں جان گی، سب تو ہلکا، اس تو ہلکا اور کوئی جہنم دے اندر عذاب نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی نو جڑا سب تو ہلکا عذاب اگر کسی جہنمی نو ملے گا وہ یہ ہوئے گا کہ وہ پیراں دے اوتے 2 اگ دیاں جتیاں پوا دتیاں جان گیاں جنہاں دے تسمے اگ دے ہون گے اور انہاں جتیاں دی وجہ دے نال او دے جسم دے وچوں بھاپ نکلے گی، او دے سر دے وچوں بھاپ نکلے گی، جس طرح دیگ دے وچ سالن پکا رہی ہوئے تے او جوش ماردا ہے، بھاپ نکلدی ہے، ابلدا ہے، اسی طرح او دے سر چوں ابلن دا ہاں جی سیک نکل رہا ہوئے گا۔ یہ سب تو ہلکا عذاب جڑا جہنمی نو دتا جائے گا جہنم دے اندر وہ یہ ہوئے گا۔ اس واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ دے اندر جہنم دیا سختیاں بیان فرمائیاں، اور اللہ نے قرآن پاک دے اندر جڑی آیت خطبے دے اندر میں تواڈے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو کلمہ پڑھن والو مسلمانوں،
یا اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا قو انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ نو اپنے گھر والے نو یا اللہ کی کہیے؟ فرمایا نارن، جہنم تو بچا لو، جہنم تو واضح دو ٹوک اللہ نے اعلان کر دیا۔ 28واں پارہ سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت ہے۔ اللہ نے کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا، اے نہیں اللہ نے کیا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، اللہ نے کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، مسلمانوں، قو، بچا لو، انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے اہل خانہ کو، نارن، نارن آگ تو بچا لو۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين، بھائی اس آگ تو بچا لو اپنے آپ کو جس آگ دا ایندھن انسان تے پتھر ہون گے، خدا بالن کی ہوئے گا انسان تے پتھر ہون گے۔ اللہ، اس واسطے میرے معزز حامی، یہ جہنم دی آگ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جنہوں آپ کوئی ادھروں سن کے ادھروں کٹ دیتے ہیں، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ اس کو بچن کی تیاری کرنے واسطے آپ دنیا میں آئے ہیں اور اپنا مقصد کوئی نہیں ہے۔ سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا مقصد بیان فرما دیتا ہے کہ اے لوگوں میں دنیا کو تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ یا اللہ کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں دنیا دے اوتے تانوں اپنی کدے واسطے بھیجے؟ عبادت واسطے، مقصد اور کوئی نہیں، باقی سارا کچھ ساڈے تابع ہے۔ آسمان و زمین کا نظام اللہ نے تواڈے تے میرے تابع کر دیتا ہے، انہاں وچوں اپاں پھل اگا رہے ہیں، کاشتہ کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، سارا کچھ ساڈے واسطے، لیکن انسان کو حکم یہ دے دیتا گیا کہ تو ذرا ساڈے واسطے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپاں دنیا تے آئے ہیں جہنم دی آگ تو بچن وا، یہی مقصد ہے۔ اگر آپ اس اندر کامیاب ہو گئے خدا دی قسم آپ کو دنیا جہان دی دولت مل جائے گی۔ اگر آپ اس مقصد کے اندر کامیاب ہو گئے، میں موضوع دعا رکھا ہے کہ آگے رات آ رہی ہے، شب برات، شب برات، دوزخ تو آزادی دی رات، جہنم تو آزادی دی 15 شعبان دی بابا کہتے شب برات دی رات۔ میں دو تین گلاں تواڈے سامنے کردا کہ جڑے عمل اللہ دے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائے نے جہنم تو بچن دے، کہ جنہاں دے ذریعے جنہاں تے عمل کر کے میں اور تسی آپا رل کے جہنم دی اگ تو بچ سکتے ہیں۔ ویسے تو بڑے اعمال اللہ دے نبی نے بیان فرمائے نے جہنم تو بچن دے، لیکن کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے سارے عمل بیان کرنے جڑے مشکل ہیں، تین چار عمل جنہاں تے میں بھی عمل کر سکتا، تسی بھی عمل کر سکتے ہیں اور آپاں نوں جہنم تو آزادی مل سکتی ہے، جہنم دی اگ تو آپاں آزاد ہو سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، ذرا ایک بار سارے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلا عمل جڑا جہنم دی آزادی دا بیان فرمایا، جس تے عمل کر کے میں اور تسی جہنم دی اگ تو بچ سکنے ہیں۔ اگر اس تے عمل نہ کریے تے کوئی بندہ جہنم دی اگ تو بچ نہیں سکتا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم تو بچن دا عمل من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جس بندے نے اس چیز کی گواہی دے دی تھی کہ اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر دے آخری رسول نے گواہی نہیں دینی بلکہ عمل کر کے دکھانا ہے، دل تو بھی مننا ہے کہ اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں۔ اس کائنات کو بناؤن والا کون؟ اللہ۔ بیمارہ کو شفا دین والا کون؟ اللہ۔ حیات موت دا مالک کون؟ اللہ۔ رزق دین والا کون؟
اللہ اولاد دین والا کون؟ اللہ حاجتاں تے مشکلاں حل کرنے والا کون؟ اللہ بیماریاں تے پریشانیاں دور کرنے والا کون؟ اللہ جس بندے نے زبان تو بھی اقرار کر لیا، دل دے وچوں بھی مان لیا، عملن بھی ثبوت دے دیتا، اے تے نہیں جدوں زبان تو تا مان لیا لیکن جدوں بیماری آئی تے پھر کسی ہور دے کول منگن چلا گیا، جدوں پریشانیاں آئیاں پھر کسی ہور دے سامنے پیشانیاں رکھ دتیاں جا کے سجدے دے اندر، جدوں تکلیفاں آئیاں پھر ہور کسی دے سامنے سر نو جھکا دیتا۔ نہیں، زبان تو بھی گواہی دینی ہے، دل تو بھی مننا ہے تے عمل کر کے بھی دکھانا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ دے نبی نو آخری پیغمبر آخری رسول من لیا، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حرم اللہ علیہ النار، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے دے اوتے جہنم دی اگ حرام کر دتی جائے گی، لیکن اگر اس کو بالمقابل کسی بندے نے کلمہ نہیں پڑھیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کو نہیں منیا، تے اودیاں نمازاں بھی ضائع جان گیاں، اودے روزے بھی ضائع جان گے، اودیاں زکاتاں تے حجاں بھی ضائع جان گیاں، اودا غریب تے فقیراں دی مدد کرنا بھی ضائع جائے گا، اودا یتیماں تے بیواں تے ہاتھ رکھنا بھی ضائع جائے گا، اودا مسکین دے چولہے نو جا کے جلاونا اے بھی ضائع جائے گا۔ سب تو بنیادی چیز جس دی وجہ تو جہنم تو بندہ بچ سکتا ہے وہ چیز کی ہے؟ اللہ نو مننا، اللہ نو مننا، اللہ نو ایک مننا، او دی الوہیت دا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ مننا، مشکلہ حل کرنے والا اس نو مننا۔ جدو اے چیز اسی مان لواں گے پھر کی ہوئے گا؟ اللہ نے فرمایا اگر نمازاں دے اندر بھی سستی آئے گی، روزے کی بھی سستی آ گئی، میں غفور الرحیم معاف بھی کر سکنا، اگر میں جہنم چ بھیج دواں تے میں جہنم چوں مسلماناں نوں جنت دا داخلہ بھی دے دیاں گا۔ لیکن اگر کلمے دا اقرار نہیں کیتا، لا الہ الا اللہ نہیں کیا تے پھر کوئی چیز تینوں جہنم دی اگ چوں بچا نہیں سکتی۔ تے سب تو پہلا عمل جڑا سانو جہنم تو بچائے گا وہ یہ ہے کہ جیڑی سانو ماں دے پیٹ دے اندر، ماں دی گود دے وچ سانو کلمے دی دولت اللہ نے عطا فرما دیتی، لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ دوسرا عمل جس دی وجہ تو میں تے تسی جہنم دی اگ تو بچ سکنے ہاں، وہ عمل ہے کہ کوئی بھی عمل کرنا ہے تے اللہ دی رضا واسطے خالص ہو کے کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے خالص اللہ دی رضا، تھوڑی بہتی بھی ریاکاری وچ، کیونکہ ریاکاری دے متعلق اللہ کے پیارے پیغمبر دا بڑا سخت فتویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے دی نماز پڑھی اس نے اللہ دے نال شرک کیتا، جس نے دکھلاوے دا روزہ رکھیا اس نے اللہ دے نال شرک کیتا۔ اس واسطے عمل جڑے اللہ واسطے، عبادت جڑی اللہ واسطے کرنی ہے او دے وچ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی سب تو پہلی حدیث جڑی بیان فرمائی ہے، مکیوں جدوں لوگوں نے ہجرت کی تھی مدینے دے اندر تے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ بھائی گھر چھڑ دیو، مال چھڑ دیو، بیویاں چھڑ دیو، بچے چھڑ دیو، مکیوں مدینے چلے جاؤ، یا اللہ کی ملے گا؟ فرمایا اس دا ایمان قبول ہو جائے گا، اس دے گناہ معاف ہو جان گے۔ جڑا بندہ ہجرت کر لے گا، اللہ دے پیارے پیغمبر دے کولوں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک او بندہ ہے کہ جن نے ہجرت کیتی ہے دین واسطے نہیں، مکے نو مدینے چھڑیا دین واسطے نہیں، اسلام واسطے نہیں، پیغمبر واسطے نہیں،
بلکہ ایک عورت دی محبت دے اندر گرفتار ہو کے اس نے مکے نو مدینے آیا ہے، اس نے دین واسطے ہجرت نہیں کی تھی۔ پہلی حدیث بخاری شریف دی، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ سبحان اللہ کہہ دیو، قرآن بھی سن رہے ہو تے اللہ دے نبی دے فرمان بھی حدیثاں بھی سن رہے ہو، عربی دے وچ حدیثاں سن رہے ہو، ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ پیارے پیغمبر دے فرمان سن رہے جے، فرمایا کہ عملاں دا دار و مدار نیتاں دے اوتے ہے، عملاں دا دار و مدار نیتاں دے اوتے ہے۔ جنہاں لوگاں نے مکے نو چھڈیا مدینے دے اندر آئے نے، اگر تا نیت ٹھیک ہے اللہ دی رضا واسطے پیغمبر دے حکم نو مندیاں ہویا ہجرت کیتی ہے، انہاں نو ثواب ملے گا۔ لیکن جس بندے نے دنیا واسطے ہجرت کیتی ہے، ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ، یا کسی عورت واسطے مکے نو چھڈیا ہے، فہجرتہ اودی ہجرت پھر انہاں کماں نہیں ہے، اودی ہجرت دا ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ اس واسطے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل کرنا ہے تے خالص اللہ کی رضا واسطے کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن جنہ تینہ بندیاں نو سب تو پہلے جہنم دے اندر سٹیا جائے گا، جنہ تینہ بندیاں دا سب تو پہلے حساب لیا جائے گا، وہ کیڑے کیڑے ہوں گے؟ فرمایا نمبر 1 شہید، نمبر 2 عالم، نمبر 3 مالدار۔ اے بندے اللہ کے دربار دے اندر پیش کیتے جان گے۔ شہید نو اللہ فرمائے گا تینوں میں طاقتاں دتیاں، قوتاں دتیاں، بہادری تینوں دتی، تو کی کیتا؟ او کہے گا یا اللہ بندے دے کول سب تو زیادہ قیمتی ہوگی جان ہوندی ہے، جان واسطے بندہ مال بھی خرچ کر دیندا ہے۔ اگر جان بچتی نظر آئے تے بندہ ڈاکٹر کو 15 لاکھ بھی دے دیندا ہے، 20 لاکھ بھی دے دیندا ہے کہ جان بچ جائے۔ پھر وہ کہے گا شہید کہے گا یا اللہ میں تیرے رستے دے اندر اپنی جان قربان کر دیتی، تیرے رستے دے اندر میں جان دی بھی پرواہ نہ کیتی تے میں جان بھی دے دیتی۔ اللہ فرماؤں گے نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کہیں گے نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو دا جان اس واسطے دیتی کہ لوگ تینوں بہادر کہن، لوگ تینوں طاقتور کہن۔ جنہوں تو میدان جہاد دے اندر گیا تیری نیت ٹھیک نہیں سی، تیری نیت خالص اللہ دی رضا واسطے نہیں، تو تا اس واسطے میدان دے اندر گیا کہ لوگ تینوں بہادر کہن، طاقتور کہن، شجاعت و مند کہن، تے تینوں دنیا دے اندر بہادری دے تمغے مل گئے نے، تیرا آخرت دے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ فرماؤں گے تو جہنم دے اندر سٹ دے ہو۔ دوسرے نمبر تے عالم کو پیش کیتا جائے گا، دیندار عالم، جیڑا اللہ فرماؤں گے میں تینوں دین دا علم دیتا، قرآن دا علم دیتا، احادیث دا علم دیتا، تیرے کول ذخیرہ ہے، تو انہاں دے اوتے کتنا عمل کر کے آیا؟ او کہے گا یا اللہ میں نہ دن دیکھیا، میں نہ رات دیکھی، نہ میں صبح دیکھی، نہ میں شام دیکھی، ہر وقت تیرا قرآن سنوندا رہیا، ہر وقت تیرے نبی دے فرمان سنوندا رہیا، ہر وقت میں تبلیغاں کردا رہیا، ہر وقت میں لوگاں نوں نصیحتاں کردا رہیا۔ اللہ فرماؤں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس واسطے تبلیغاں نہیں کیتیاں کہ میری رضا واسطے نہیں، بلکہ تو اس واسطے لوگاں نوں قرآن سنوندا رہیا کہ لوگ تینوں قاری کہن، تو اس واسطے لوگاں نوں حدیثاں سنوندا رہیا کہ لوگ تینوں محدث کہن، لوگ تیرے نام تے ہجی چون علامہ فہامہ دے تیرے کے پیچھے لوڑ، تو اپنی چودراہٹ دی خاطر، اپنے علم دے زور دی خاطر تو ایک گلاں کردا رہیا، تیرے اندر خشیت نہیں، تو خالصتاً رب دی رضا واسطے دین لوگاں نوں نہیں دسیا۔ اللہ فرماؤں گے اینوں بھی جہنم دے اندر سٹ دیو۔ نمبر 3 مالدار آئے گا، اللہ فرماؤں گے ہاں بھئی تینوں مال دیتا، تو کتنا کل میرے راستے دے اندر سے گیا یا اللہ تینوں پتا ہے کہ صبح بھی شام بھی میرے گھر دے باہر ہر وقت بندے کھڑے ہوندے سی، میں لینا لگا کے بندے نوں بڑھدا ہی رہنا سی، بڑھدا ہی رہنا سی، بڑھدا ہی رہنا سی، یا اللہ میں تے اب تیرا دتا ہویا مال تیرے راستے دے اندر دے کے آ گیا۔ اللہ فرماؤں گے نہیں جھوٹ بول رہا ہے،
رضا واسطے نہیں بلکہ اس واسطے دے کے آیا کہ لوگ تینوں سخی کہن، لوگ تینوں کہن کے بڑا دیندا ہے یار اودے دروازے بڑے کھلے نے، جاؤ اودے کول لے آو، تیرا عمل خالص نہیں اس واسطے جا تو ہی جہنم دے اندر چلا جا۔ کہ دوسرا عمل جڑا جہنم تو سانو بچائے گا وہ ہے خالص اللہ دی رضا واسطے عبادت کرنی، صدقہ کیتا خالص، نماز پڑھی خالص، دکھاوے ہی نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ رب العزت عرش دے سائے دے تھلے اونا لوگوں کو قیامت والے دن جنت دی جگہ دے گا جنہاں دے وچوں ایک بندہ او ہوئے گا جڑا سجے ہاتھ نال اگر صدقہ کرے تا کھبے نوں بھی پتہ نہ چلے کہ کتنا دیتا ہے اللہ جناب نے، اتنا چھپ کے انہیں صدقہ دیتا ہے۔ تو اللہ دی رضا واسطے خالص عمل کرنے نے، تو دوسرا عمل ہے خالصتاً اللہ دی رضا واسطے کوئی بھی عمل کرنا ہے جہنم تو بچن والا۔ اور تیسرا عمل جڑا سانو جہنم تو بچائے گا وہ ہے کہ جہنم تو بچن دیاں دعاواں منگنیاں، جہنم تو بچن دیاں اللہ دے کول دعا ہی منگنی یا اللہ سانو جہنم تو بچا، جہنم دی آگ تو سانو محفوظ فرما۔ اور اللہ دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سانو قرآن پاک دی تعلیم دیندے سی، قرآن دی سورتاں سکھاندے سی، اسی طرح سانو جہنم تو بچن دیاں دعاواں بھی یاد کرواندے ہوندے سی کہ اللہ دے کرو جہنم تو اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم تو بچن دیاں دعاواں بھی سانو سکھاندے ہوندے سی کہ اللہ دے کرو منگو۔ اللہ رب العزت نے 19ویں پارے دے اندر سورہ فرقان دے اندر اپنے ولیاں دیاں کچھ نشانیاں بیان فرمائیاں نے۔ ایک ولی او نے جنہاں نوں میں تے تسی بزرگ سمجھدے ہیں، ولی سمجھدے ہیں، لیکن ایک ولی او نے جنہاں نوں اللہ دے قرآن نے ولی کہیا ہے، جنہاں نوں رب نے قرآن نے کہیا ہے اے میرے بندے نے، اے میرے بندے نے، اے میرے بندے نے۔ او اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، ذرا سنو دھیان دے نال، قرآن سنو مزے لو تے جوم جاؤ، کیونکہ قرآن بیان کیتا جا رہا، نبی دا فرمان بیان کیتا جا رہا۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین، اللہ نے فرمایا رحمان دے بندے، اللہ نے فرمایا میرے بندے کیڑے نے، انہاں دی نشانیاں دا بیان فرما رہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كانت غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے پوریا 10 12 دن دے اندر اللہ رب العزت نے ولیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے، نیک لوگاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے، لیکن جیڑی نشانی میں تمہوں دسنا چاہتا اللہ دے نیک بندے دی ایک نشانی اے بھی ہے کہ وہ رب دے کولوں منگدے نے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ جہنم دے عذاب جو سانو بچا لے، یہ بھی دعا مانگتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ جہنم دے عذاب نو ساڈے تو پرے کر دے، ان عذابها کان غراما، کیونکہ جہنم دا عذاب بندے نو بڑی جلدی چمٹدا ہے، جہنم دا عذاب چمٹ جاتا ہے، یہ صفت بیان کی جنہاں نے کہ چمٹن والا عذاب ہے، انہا سات مستقرا ومقاما، اور یہ رہن واسطے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، بڑی بری جگہ ہے جہنم۔ اس واسطے اللہ نے اپنے نیک بندیاں دی نشانی بیان فرمائی ہے کہ میرے نیک بندے او نے کہ جڑے میرے تو دعا مانگدے نے یا اللہ سانو جہنم دے اگ دے عذاب تو محفوظ فرما دے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ روزانہ 3 دفعہ یا اللہ جنت دے دے
یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت دے دے۔ تے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا جنت بھی اللہ کو کہندی ہے یا اللہ اینو جنت دا وارث بنا دے، جنت بھی اودے واسطے دعا مانگدی۔ اور جڑا بندہ روزانہ 3 دفعہ کہندا ہے یا اللہ جہنم تو بچا لے، جہنم تو بچا لے، جہنم تو بچا لے، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جہنم بھی اودے واسطے دعا مانگدی ہے یا اللہ اس کو جہنم تو بچا لے۔ اس واسطے اپنی دعاواں دے اندر جتھے ہور چیزاں منگدے ہو جہنم تو پناہ منگیا کرو، یا اللہ اسی اس قابل نہیں ہے، اسی دا دنیا دی آگ نو برداشت۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت دے دن جدوں جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے، تا ایک مینڈا لے کے آ جائے گا، دمبا۔ جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو بکرا لے آتا جائے گا۔ وہ بکرا نہیں ہوئے گا، وہ ہوئے گی موت۔ وہ کی ہوئے گی؟ موت ہوئے گی۔ لیکن مینڈے کی شکل چ موت لے آئی جائے گی۔ جنتی جنہوں دیکھن گے موت وجلین خائفین ڈرن لگ جان گے۔ جنتی موت نو دیکھیا ڈر لگ پڑ گے، کمبن لگ پڑ گے کہ کتے دوبارہ موت ہی نہ آ جائے کہ جڑے جنت کے اندر اسی آئے ہیں کتے مزے پھر نہ چلے جان، اس چیز کو ڈرن لگ جان۔ اور جہنمی جنہوں دیکھن گے وہ خوش ہو جان کہ شکر ہے یا اللہ موت آ گئی، موت آئے گی اس عذاب کو سی بچ جاؤ، چھوڑ جاؤ۔ فرشتہ آئے گا، انہوں دمبے نو ذبح کر دیتا جائے گا، اس دمبے نو اعلان ہو جائے گا کہ آج موت ہوئی، موت آ گئی ہے، ہن اج تو بعد موت نہیں آئے گی، موت بھی ختم۔ تے جڑے تیرے ڈر رہے سی جنتی وہ خوش ہو جان کہ شکر ہے یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ جنت دے اندر۔ تے جہنمی جڑے پہلے خوش ہو رہے سی موت کو دیکھ کے وہ کی کرن گے؟ ڈر جان بھی ہن ہمیشہ ہمیشہ دے جہنم دے اندر۔ اس واسطے میرے معزز سامعین، ٹھیک ہے میں اور تسی مسلمان ہیں، اسی کلمہ پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ دے پیارے پیغمبر دے فرمان تے سانو یقین ہے۔ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے صدق دل دے نال اقرار کر لیا کہ اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، جنت کے اندر ضرور جائے گا، اگرچہ وہ اپنے گناہاں دی سزا بھگت کے ہی جنت کے اندر جائے، لیکن پتہ نہیں کتنی دیر جہنم کے اندر رہنا پائے گا۔ کبھی سوچیا کہ پتہ نہیں کتنی دیر وہ جہنم کے عذاب سے سڑا گے۔ اللہ ساری حفاظت فرمائے، اللہ سانو سارے نو جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے۔ لیکن وہ واسطے علامہ اقبال نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، بغیر عملوں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ نے قرآن دے دیتا فرمان نبی احادیث مل گئیاں سیدھے رستے تے چلن دا، سانو دس دیتا گیا اے سیدھے راہ تے جنت دی طرف جا رہا، اے راستہ جہنم دی طرف جا رہا۔ ہن میں تے تسی عمل کر کے دکھانا ہے، اگر اچھے عمل کران گے سیدھے رستے تے چلان گے تے جنت دے اندر چلے جاواں گے، اگر برے رستے تے پے گئے تے برا رستہ سانو جہنم دے رستے تے لے کے چلے جاواں گے۔ ہن آپاں اپنے رستے دیاں خود متعین کرنا ہے۔ فرمایا اللہ دے پیارے پیغمبر نے کہ انسان دا دل مفتی ہے، انسان دا دل مفتی ہے، زبان جھوٹ بول بھی رہی ہوئے دل اندروں کہہ رہا ہوندا کہ اے زبانے تو جھوٹ بول رہی ہے، گل ایدا نہیں جنوں تو کر رہی ہے کہ جھوٹ ہے، دل جاندا ہوندا ہے۔ ہن میں تے تسی اپنے نیوی پا کے ذرا سوچئے کہ اسی جنت دے رستے تے چل رہے ہیں یا جہنم دے رستے تے چل رہے ہیں۔ میں تے تسی سوچئے تے صحیح نا کہ اسی کیڑے رستے نو اختیار کیتا ہوا، اے رستہ سانو کیوں اس اے تے نہیں ہو سکدا نا کہ آپاں ملتان والے رستے تے چلدے ہوئیے تے آپاں کہیے کہ میں لاہور جا رہا ہاں، اگر ملتان دی طرف جا رہے ہیں تے رستہ ملتان ہی لے کے جائے گا لاہور، اگر جنت دے رستے دی طرف لے کے چل رہے ہیں تے انشاءاللہ جنت دی طرف ہی جاواں گے، لیکن اگر جہنم دے رستے دی طرف جا رہے ہیں تے پھر سانو سوچنا چاہیے
پھر اپنے گرے بانا دے اندر چابی پا کے سوچنا چاہیے. آخری عمل میں دسنا چاہتا جڑا سانو جہنم تو بچائے گا وہ عمل یہ ہے کہ سارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. سارے دلوں کے اندر تقوی دیاں بڑیاں تعریفاں بیان کیتیاں نے علماء نے تقوی کیوں کہتے ہیں. لیکن ایک تقوی کی تعریف میں تمہیں دس رہا. تقوی ہے کہ ہر وقت انسان دے ذہن دے اندر ایک گل ہوے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقوی کہ ہر وقت انسان کا دل مستحضر رہے. اگر کوئی برا کام کرنے لگے تو دل کو تو ان کے نہیں بھائی اللہ دیکھ رہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگل دے اندر جا رہے نے. ایک چرواہا بکریاں چروا رہا. حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے بھی آ ساڈے نال کھانا کھا لے. اور چرواہا جڑا توپ دے اندر بکریاں چروا رہا او کہندا کہ میرا روزہ ہے. میرا روزہ ہے. اللہ سانو او دا نفلی روزہ سی. اللہ سانو رمضان دے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا مہینہ آ رہا ہے جی رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ بڑیاں رحمتاں برکتاں لے کے آ رہا ہے. اس واسطے اس مہینے دی تیاری کر لو پہلے جی اس مہینے واسطے تیار ہو جاؤ. تراویح واسطے روزے واسطے نفل واسطے قرآن واسطے عبادت واسطے اپنے آپ کو ذہنی تیار کر لو کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اندر میں اپنے رب کو راضی کر لینا ہے. میں اللہ کی عبادت کے اندر یہ مہینہ گزارنا ہے. تو فرمایا او حضرت عبداللہ بن عمر جنگل کے اندر دعوت دی بکریاں چرواؤ والے نو بھی ساڈے نال آ کے کھانا کھا. وہ کہنے لگا جی میرا کی ہے میں روزے دے اندر. حضرت عبداللہ بن عمر میں بڑا پہنچیا ہوا لگتا ہے. نوجوان گرمی دے اندر رمضان دا مہینہ بھی نہیں نفلی روزہ رکھی پھردا ہے بکریاں بھی چروا رہا ہے. فرمایا دا امتحان لینا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے یار یہ بکریاں کہہ دیاں نے. وہ کہنے لگا جی میں غلام ہوں میرا مالک مدینے دے اندر موجود ہے یہ بکریاں اودیاں نے. فرمایا اس طرح کر ایک بکری سانو دے پیسے لے لا اسی جنہ کو گوشت سانو چاہیے ہوئے گا اسی رکھ لواں گے باقی تینوں دے دیاں گے. جدو شام نو مالک دے کول جائے گا تے جا کے کہہ دینا بکری نو بھیڑیا کھا گیا بکری گواچ گئی لبھی نہیں. مالک کی تینوں کہے گا. وہ کہنے لگا جی تسی کس طرح دیاں گلاں کر رہے جے میرے پڑھے لکھے محسوس ہو رہے جے نیک تے دیندار محسوس ہو رہے جے. ٹھیک ہے میرا مالک نہیں دیکھ رہا میں پیسے جیب کے اندر پا لواں گا بکری یا ادو ادھی کر لواں گا ادھی تسی کھا لو گے ادھی میں کھا لواں گا. لیکن اس دے جملے جڑے اس نے اس وقت کہے اج بھی حدیث دی کتاباں دے اندر گونج رہے نے. اس نوجوان چرواہے نے اس وقت کھڑے ہو کے آکھیا فَأَيْنَ اللَّهُ مالک نہیں دیکھ رہا لیکن مینوں دسو اللہ کتے ہے. اللہ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا. اے ہے تقوی کہ ہر برا کام جدوں اسی کرن لگیے ساڈے دل دے اندر خیال آ جائے کہ یار رب نو کل قیامت والے دن کس طرح منہ دکھاواں گا کس طرح رب دے سامنے جاواں گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مقضيا. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ نے کہ جیڑا بھی بندہ جنت کے اندر جائے گا نا جہنم دے اتوں گزر کے جائے گا. جہنم دے اتوں جنہیں بھی جنت کے اندر جانا کیونکہ پل صراط جیڑا ہے وہ کتنے ہے جہنم دے اوتے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ہر بندے نے اتھوں لنگ کے جانا ہے. کوئی بندہ نہیں ہوئے گا جڑا کہے کہ میں بائی پاس ہو کے گزر جاؤں گا. ہر بندے نے اس پل صراط کو گزر کے جانا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس پل صراط کو گزارن کے کینوں نجات کینوں ملے گی. ثم ننجی الذین اتقوا جس بندے نے تقوی والی زندگی گزار کے دنیا تو گئے ہوئے گا اللہ اس کو پل صراط کو آسانی دے نال گزار دے گا. جہنم تو بچن والے یہ اعمال میرے دوستوں میں کچھ تواڈے سامنے عرض کیتے نے. جہنم تو بچن دیاں دعاواں ہر ویلے منگیا کرو کیونکہ وہ اگ نو میں تے تسی برداشت نہیں کر سکدے. اللہ دے نبی بھی اپنی امت واسطے رو رو کے یہی دعاواں منگدے کہ یا اللہ میری امت نو جہنم دے عذاب تو بچا لے. اللہ سارے واسطے جنت دے فیصلے فرما دے. واخر دعوانا